السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم قرآن کلاس میں خوش آمدید۔ آج سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 6 پڑھیں گے۔ 14 رکوع مسلسل بنی اسرائیل کے تذکرے پر مشتمل ہیں۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ اسرائیل کا معنی ہے اللہ کا بندہ۔ تو جناب یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 12 بیٹے دیے اور ان میں حضرت یوسف علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کیا۔ پھر آگے ان کی پوری لڑی میں یعقوب علیہ السلام کے نیچے بہت سے نبی آئے، بادشاہ آئے، اور آپ کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی۔ اللہ تعالیٰ نے اسرائیل کے بیٹوں کو مخاطب کر کے آج کیا فرمایا ہے یہ سنیے۔ آج کے رکوع میں 12 آیات ہیں، ذرا لمبا رکوع ہے، تھوڑا سا وقت لے گا۔ ہم کوشش کریں گے کہ بہت ہی مختصر بیان ہو۔ اس رکوع میں بنی اسرائیل پر جو انعامات ہوئے ہیں ان کا تذکرہ ہے، ان انعامات کا تقاضا کیا ہے اس کا ذکر ہے، اور جب انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا تقاضا پورا نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا سزا دی۔ ہمارے لیے بھی یقیناً سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کوئی تاریخی واقعہ بیان کرتے ہیں تو اس کا مقصد آنے والوں کو باخبر کرنا ہوتا ہے کہ اگر وہ لوگ یہ کرتوت کر کے اللہ کے عذاب کے حقدار ٹھہرے ہیں تو تم بھی یقیناً اسی طرح دوچار ہوگے۔ اگر تم احسان فراموش بنو گے، اگر احسان شناس بنو گے، نعمتوں کی قدر کرو گے تو تمہیں اچھی جزا ملے گی۔ تو آئیے پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں۔ یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو، اذکروا نعمتی، ذکر کرو میری نعمت کا۔ ذکر اردو میں مستعمل ہے، ذکر اذکار یعنی یاد کرنا۔ نعمتی، میری نعمت کو، التی انعمت علیکم، جو میں نے تم پر کی۔ انعمت انعام سے ہی ہے، اور علیکم یہ عام کلمہ ہم کہتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام، تو اردو میں یہ عام محاورہ ہے، تحیہ ہے۔ جب ہم ایک دوسرے سے ملتے جدا ہوتے ہیں تو یہ لفظ بولتے ہیں السلام علیکم۔ علیکم کا معنی ہوتا ہے آپ پر، تو میں نے نعمت کی آپ پر۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے فضیلت دی تم کو عالمین پر۔ تو فضلنا سے لفظ اردو میں مستعمل ہے فضیلت، افضل، افضلیت، فضل، برتری یعنی زیادہ رتبہ۔ عالمین عالم سے نکلا، جہان، اس کی جمع ہے عالمین۔ تو میں نے تمہیں پوری جہانوں پر فضیلت دی۔ امت مسلمہ یعنی ہماری جو امت ہے، اس سے پہلے یہودیوں کو، جن کو بنی اسرائیل کہا جاتا تھا، یہودی انہوں نے خود اپنا نام رکھا ہے بعد میں، تو وہ مسلمان تھے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے پورے جہان پہ فضیلت دے رکھی تھی۔ ان سے کہا گیا کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، ڈرو اس دن سے، اتقوا ڈرو، یومن اس دن سے، لا تجزی نہیں جزا دے گا یا جزا بنے گا یا بدلہ بنے گا، نفس کوئی بھی نفس، عن نفس شیئن کسی نفس سے بھی کچھ بھی، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ آپا داپی کا عالم ہوگا، حشر کا میدان ہوگا۔ ولا يقبل منها شفاعہ، اس دن نہیں قبول کی جائے گی سفارش۔ شفاعت سفارش، شفیع یہ نام بھی بچوں کا ہم رکھتے ہیں، شفیع۔ شفاعت یعنی سفارش، ہم کہتے ہیں نبی کی شفاعت نصیب ہو، یعنی نبی علیہ السلام ہماری بخشش کی اللہ سے درخواست کریں، تو اس دن یہ درخواست بھی قبول نہیں ہوگی۔ لا یؤخذ منها عدل، نہیں لیا جائے گا اس میں عدل۔ عدل سے مراد ہے معادلہ، کہ آپ اس کو رکھ لیں اور اس کو چھوڑ دیں، یہ چیز لے لیں اور وہ مجھے دے دیں، تو یہ جو معادلہ ہے یہ نہیں ہوگا۔ دنیا میں تو ماں کہتی ہے کہ مجھے رکھ لو، میرے بیٹے کو چھوڑ دو، بیٹا کہتا ہے مجھے مار لو، میری ماں کو چھوڑ دو۔ تو یہاں معادلے کا جذبہ ہوتا ہے، وہاں یہ جذبہ تک بھی نہیں ہوگا۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی وہ مدد دیے جائیں گے۔ نصر کہتے ہیں مدد کو۔ تو بنی اسرائیل سے کہا گیا کہ آپ اس سخت ترین دن سے ڈرو۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، جب ہم نے نجات دی آپ کو آل فرعون سے۔ آل کا معنی ہوتا ہے پیروکار، پیچھے چلنے والے۔
والے اصل معنی اردو میں والے، فرعون والے، اور آل محمد محمد والے، آل ابراہیم ابراہیم والے۔ تو آل سے مراد صرف نسل نہیں ہے کہ ان کے بیٹے بیٹی پھر اس کے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں وہ آل ہے، بلکہ قرآن نے جو آل کا لفظ استعمال کیا ہے وہ اس کے پیروکار، اس کے ماننے والے، عقیدت مند، اس کے فالورز مراد ہیں، اس کے فینز مراد ہیں۔ تو آل فرعون سے ہم نے تمہیں نجات دی، یسومونکم سوء العذاب، وہ پہنچاتے تھے تم کو بہت برا عذاب۔ کیا عذاب تھا؟ یذبحون ابناءکم، وہ ذبح کرتے تھے تمہارے ابناء کو، بیٹوں کو۔ ابن کی جمع ہے ابناء، بنون بھی آتا ہے جمع، بنین، بنون، ابناء۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور یہ حیات رکھتے تھے تمہاری عورتوں کو۔ نساء، نسوتن بھی جمع آتی ہے، نساءن بھی آتی ہے، اور اس کی واحد ہے امرأتن، عورت۔ تو تمہاری بچیوں کو وہ زندہ رکھتے تھے اور بچوں کو، لڑکوں کو وہ ذبح کر دیتے تھے۔ یہ فرعونی سیاست ہے، اور یہ سیاست ہر وہ شخص کرتا ہے کہ جو دلائل سے خالی ہو، وہ پھر ان اوچھے ہتھ کنڈوں پہ اتر آتا ہے، قتل و غارت، مار پٹائی، لیکن دلیل اس کے پاس نہیں ہوتی اپنے حق پر ہونے کے لیے، تو وہ پھر طاقت کا استعمال کرتا ہے۔ آج بھی یہی طریقہ رائج ہے، یہ منصوبہ بندی کے ذریعے، بمبارمنٹ کے ذریعے، بیماری پھیلا کر، کسی قوم میں جراثیم چھوڑ کر لوگ اس طرح ذبح کر رہے ہیں۔ اور سب سے بڑے ذبح خانے وہ درسگاہیں ہیں جدید علوم کی، جس میں بے خدا تعلیم دی جاتی ہے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ، اس میں بلا تھی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم 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 بلا۔ بلا سے مراد ہوتا ہے آزمائش، یعنی بہت بڑی مصیبت تھی یہ تمہارے لیے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور ایک انعام یہ کیا کہ ہم نے تمہارے ساتھ سمندر کو پھاڑ دیا، فرقنا، فرق کر دیا۔ آپ بال کنگھی کرتے ہیں تو آدھے بال ادھر آدھے ادھر، درمیان میں چیر نکالتے ہیں، تو اس چیر کو بھی فرق کہتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جب دریا سے پار کیا تو ان کے لیے راستہ خشک بنا دیا، پانی کا ایک دھارا ادھر رہ گیا، ایک ادھر رہ گیا، درمیان میں اللہ تعالیٰ نے خشک راستہ بنا دیا۔ تو یہ اللہ نے انعام کیا۔ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پھر ہم نے نجات دی۔ اوپر تھا نَجَّيْنَاكُمْ، یہاں ہے أَنْجَيْنَاكُمْ، تو باب کا اختلاف ہے، معنی میں بھی تھوڑا فرق آ جاتا ہے۔ نجینا، بہت اچھے انداز سے تمہیں نجات دی آل فرعون سے، اور انجیناکم، یہ اس میں تفضیل ہے کہ پکی پکی نجات دے دی ہم نے آپ کو۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، وہاں تو تھا نا کہ ابھی فرعون کی طاقت مسلط تھی، لیکن انجیناکم کہہ کے کہہ دیا کہ اب پکی پکی اس طرح نجات دے دی کہ فرعون کو ہی غرق کر دیا ہم نے۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا۔ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم دوسرے کنارے پہ کھڑے دیکھ رہے تھے کہ تمہارے سامنے وہ ڈبکیاں لے رہے ہیں، گوتے کھا رہے ہیں اور مر رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک انعام اللہ نے فرمایا۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اچھا تم دریا پار کر کے پہنچے آزاد علاقے میں، جا کے موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں آباد ہوئے۔ اب ایک دستور کی ضرورت تھی، قانون کی ضرورت تھی، اصولوں کی ضرورت تھی تمہیں خوشحال معاشرے کے طور پر بسانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو طور پہاڑ پہ بلایا۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، جب ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے ہیں، تو ان کی غیر موجودگی میں اس قوم، احسان فراموش قوم کا کیا حال تھا؟ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، پھر تم نے پکڑ لیا بچھڑے کو، من بعدہ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم تھے ہی ظالم۔ بچھڑے کو پکڑے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کی ٹانگیں پکڑ لی، اس کے بازو پکڑ لیے، اس کی کان پکڑ لیے، مراد ہے کہ اس کو تم نے اپنا معبود بنا لیا، الہ بنا لیا۔ جب وہ گزر رہے تھے دریا پار کر کے کنارے سے، اس وادی میں آ رہے تھے، راستے میں انہوں نے ایک قوم کو دیکھا کہ وہ گائے کی پوجا کر رہے ہیں، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، ان مسلمانوں نے، ناشکر مسلمانوں نے، کہ اے موسیٰ
یہ کتنے اچھے لگ رہے ہیں بتوں کے اوپر اعتکاف کیا ہوا ہے، ہمارے لیے بھی اس طرح کا کوئی معبود بنا دو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے جاہلو، اسی سے تو تمہیں نجات دی ہے ان چیزوں سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے، پھر تم نے اسی طرح کے تقاضے شروع کر دیے ہیں۔ یہ جو غلامی کے اثرات ہیں، غالب قوموں کے تہذیبی اثرات، یہ بڑے گہرے ہوتے ہیں، یہ اتنی جلدی جاتے نہیں ہیں، اس کے لیے بڑی قد و کاوش کرنا پڑتی ہے۔ تو اب اس کا مظاہرہ بھی انہوں نے کر ڈالا کہ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام ان کے منظر سے ہٹے ہیں، طور پہاڑ پہ گئے ہیں، تو انہوں نے بعد میں سونے چاندی کو پگھلا کے اپنے زیورات کو بچڑا بنا لیا اور کہنے لگے کہ یہ ہمارا خدا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر بھی میں نے ان کو معاف کر دیا، ثم عفونا عنکم، پھر میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ ان کی توبہ قبول کی، ان کو جو سزا دینا تھی، جو مجرم تھے شرک کے، ان کو سزا دی اور معاف کر دیا باقیوں کو، من بعد ہی، اس بہت بڑے جرم کے بعد۔ یاد رکھیے شرک ایک ایسا جرم ہے جس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا، لیکن موت سے پہلے پہلے توبہ کر دی جائے تو معاف ہے، ہوش و حواس کے ساتھ۔ فرعون نے بھی توبہ کی تھی ڈوبتے ہوئے، لیکن وہ معافی نہیں ہوئی، کیونکہ یہ اللہ کا اصول ہے کہ وہ ہوش و حواس کے ساتھ کی ہوئی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ جب جان حلقوم تک پہنچ جاتی ہے، نسا کے موقع پہ جب بندہ توبہ کرے تو وہ توبہ اللہ قبول نہیں کرتے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو، معاف اس لیے کیا ہے کہ تم شکر گزار بنو، قدردان بنو، نعمتوں کی قدر کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پہ 10 کمانڈز جو ہے، 10 ہدایات یعنی ایک کتاب دی، والفرقان، اور فرقان دی، حق اور باطل میں فرق کرنے والی، غلط اور درست میں فرق کرنے والی ایک کسوٹی عنایت فرمائی۔ فرقان کہتے ہیں یہ جو سونار کے پاس ایک مٹی سی ہوتی ہے، پتھر کا ٹکڑا، جس پر وہ سونے کو رگڑ کے دیکھتا ہے کہ اس کے اندر کتنا خالص ہے اور کتنا کھوٹ ہے، کتنا اصل ہے اور کتنا نقل ہے، تو اس کو فرق کرنے کے لیے جو کسوٹی استعمال ہوتی ہے یا کسوٹی، اس کو فرقان کہتے ہیں عربی میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب دے دی تھی، اس کتاب کے ذریعے آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے۔ لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ، سیدھے راستے پہ چلو۔ تو یہ بھی اللہ کا انعام ان پر ہوا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، یا قوم، اے میری قوم، اِنَّکُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَکُمْ بِاتِّخَاذِکُمُ الْعِجْلَ، کہ تم نے ظلم کر ڈالا ہے اپنے نفسوں پر، انفسکم، اپنے نفسوں پر ظلم کر ڈالا ہے۔ کس بات سے؟ باتخاذکم العجل، بچڑے کو معبود بنا کر، بچڑے کو اپنا کر۔ فتوبوا الی باریکم، پس تم توبہ کرو اپنے باری کے سامنے۔ باری اللہ کا صفاتی نام ہے، تو اس خالق اور مالک کے سامنے توبہ کرو۔ فقتلوا انفسکم، اور توبہ کا عملی اظہار یہ ہے، کفارہ یہ ہے کہ آپ اپنے ان بھائی بندوں کو قتل کرو جنہوں نے شرک کیا ہے۔ ذالکم خیر لکم عند باریکم، یہی تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے باری تعالیٰ کے نزدیک۔ فتاب علیکم، پھر تم نے جب یہ عمل کیا تو اللہ تمہاری طرف رحمت کے ساتھ پلٹ آیا۔ انہ هو التواب الرحیم، وہ تو ہے ہی بار بار پلٹنے والا اور رحمت فرمانے والا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، اب موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا ہوگا کہ میں اللہ کو مل کے آیا ہوں اور یہ ہدایات لے کے آیا ہوں، تو قوم نے وہاں بھی ایک بہت ہی بڑا مطالبہ کر دیا، اور یہ ان کی حماقت تھی۔ ہم کہتے ہیں کہ خوگرے پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر، تو یہ پیکرے محسوس کے خوگر ہو گئے تھے۔ انہوں نے کہا جی ہم اپنی آنکھوں سے خدا کو دیکھیں گے پھر مانیں گے۔ استغفر اللہ، یہ ہیں بگڑے ہوئے مسلمان، یہ مادہ پرست لوگ۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، جب تم نے کہا اے موسیٰ، لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، ہم تجھ پر اعتماد نہیں کریں گے جب تک ہم خود اللہ کو واضح نہ دیکھ لیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، پس پکڑ لیا تم کو صاعقہ نے اور تم دیکھ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اجازت دے دی مطالبے پہ کہ ٹھیک ہے ان کو لے آؤ۔ تو جب وہ کوہ طور پہ گئے تو اللہ سے درخواست کی کہ یا اللہ
ان کو اپنا دیدار کروا دیں اور میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا آپ نہیں دیکھ سکتے، تاب نہیں لا سکیں گے میری تجلی کی، میرے نور کی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، عرض کیا کہ یہ ضد لگائے بیٹھے ہیں تو یہ نہیں مانیں گے، تو آپ مہربانی فرما دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس پہاڑ کے اوپر ایک تجلی ڈالتا ہوں، اس نے سہ لی تو تم بھی برداشت کر لو گے۔ ایسا ہوا تو یہ بے ہوش ہو کے گر گئے، سارے سردار بھی اور جو 70 کے قریب تھے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی خر موسیٰ صاعقہ، موسیٰ علیہ السلام بھی اس صاعقہ کی تاب نہ لاتے ہوئے بے ہوش ہو گئے۔ اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا ہے کہ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، ان کو صاعقہ نے آ لیا، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم دیکھ بھی رہے تھے، تمہیں جب صاعقہ نے پکڑا ہے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُم، پھر تمہارے مرنے کے بعد تمہیں جلا بخشی، تمہیں پھر اٹھایا، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم قدر کرو، کوئی شکر کرو، کوئی ہوش کی بھی ناخن لو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں، یہ اس قوم کی فضیلتیں ہیں، کتنی لاڈلی قوم تھی۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے تم پر کیا بادلوں کا سایہ، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور تم پر نازل کیا من اور سلوہ کو۔ جب ان کو وادی سینا میں ٹھہرایا موسیٰ علیہ السلام نے، تو وہاں کوئی درخت نہیں تھا، کوئی خیمے نہیں تھے، مہاجر تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام کیا کہ بادلوں کے چھتر تان دیے اور پکا پکایا کھانا بھی آسمان سے، جنت سے ان کے لیے بھیجا، اور فرمایا کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُم، کھاؤ پاکیزہ میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، بلکہ وہ خود اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ یہاں ظلم کیا کیا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کر دیا کہ یا اللہ یہ من اور سلوہ کھا کھا کے ہمارے تو منہ پک گئے ہیں، اب کوئی تڑکے چھڑکے والی چیزیں ہونی چاہیے، لہسن پیاز وغیرہ، تو کھیتی باڑی ہم کریں، خود رزق نکالیں، خود کمائیں کھائیں، کچھ چسکے ہونے چاہیے۔ تو یہ جب انہوں نے مطالبہ کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے لاکھ سمجھایا کہ اللہ کے بندو، پکی پکائی ڈشیں آپ کو مل رہی ہیں، قدر کرو ان کی، تم کیوں ذلیل و خوار ہونا چاہتے ہو؟ لیکن قوم بہت ہی ضدی واقع ہوئی ہے، تو یہ انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی وہ نعمتیں چھین لیں اور یہ آج تک رسوا ہو رہے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور ایک انعام یہ کیا کہ کہتے تھے کہ اب ہمیں اس وادی طی میں رہتے ہوئے صحرا کے اندر عرصہ بیت گیا ہے، تو ایک شہر میں ہونا چاہیے ہمیں، تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے شہر میں داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، اس میں سے کھاؤ جہاں سے چاہتے ہو، جتنا چاہتے ہو بافراغت، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، لیکن دروازے سے داخل ہونا ہے سجدہ کرتے ہوئے، یعنی سجدہ شکر ادا کرتے ہوئے داخل ہونا ہے۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور حطہ کہتے ہوئے داخل ہونا ہے۔ حطہ کا معنی ہوتا ہے مٹا دے، یعنی ہمارے گناہوں کو بخش دے، اب تک جو ہم سے بھول چوک ہو گئی یا غلطی ہو گئی ہے معاف کر دے۔ نغفر لکم خطایاکم، تو ہم تمہاری غلطیوں کو معاف کر دیں گے۔ وسنزید المحسنین، اور اگر اس پر قائم رہو گے اور نیکیاں اور بھلائیاں عام کرو گے تو ہم اور بھی آپ کو نواز دیں گے۔ فبدل الذین ظلموا، پس بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، قولا، اس قول کو، حطہ کے لفظ کو انہوں نے تبدیل کر دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے حنطہ کہہ دیا، یعنی مذاق اڑایا استغفر اللہ کلمات کا، اور اس حنطہ کا معنی گندم کنک، تو وہاں بھی انہوں نے کھانے پینے کی بات کی۔ اتنی مادہ پرست قوم تھی، گناہوں کی معافی کی بجائے پھر انہوں نے اس لفظ کو تبدیل کر کے اس کا مذاق اڑا کے دعا کو بگاڑ کے پیش کیا۔ قولا غیر الذی قیل لہم، وہ بات کہہ دی جو ان کو کہی نہیں گئی تھی۔ فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا، پھر ہم نے ان ظالموں پر رجز نازل کیا، من السماء، آسمان سے عذاب اتارا، بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے کہ وہ فسق کرتے تھے، نافرمانیوں پہ نافرمانیاں کرتے چلے جا رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ یہ بنی اسرائیل کا حال ہے، اسرائیل کے بچوں کا، اور اس کی روشنی، اس کے تناظر میں اپنے آپ کو بھی ہم دیکھیں کہ کیا ہم بھی کہیں اللہ کی ناشکری تو نہیں کر رہے، اس کی نعمتوں کی ناقدری تو نہیں کر رہے؟ کیا ہم بھی صرف دنیا کے ہی بندے تو نہیں بن گئے؟ کیا آخرت کی بھی ہمیں فکر ہے؟ یہ جو ہمیں عذاب طرح طرح کے آ رہے ہیں، مہنگائی کا ہے، بیماری کا ہے، سیلاب کا ہے، زلزلے کا ہے، اور
بدترین حکمرانوں کا عذاب ہے، یہ دراصل ہماری ناشکری کی وجہ سے۔ دیکھو سب سے بڑا انعام ہمارے اوپر فرقان ہے، قرآن مجید ہے، اس کا نظام نافذ کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے گا۔ یہی ہے استغفار، کہ ہم قرآن کا قانون نافذ کرنے کی کوشش کریں، تب ہم اس انجام سے بچ جائیں گے جو بنی اسرائیل کا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میرے تمام دروس کو دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے ڈسکرپشن کے اندر پلے لسٹ کا لنک موجود ہے، اس کو کلک کر کے آپ تمام دروس کی لسٹ بھی پا سکتے ہیں اور وہاں سے اس کو پلے بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ انشاءاللہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ہم کوشش کریں گے کہ پورا قرآن ایک ایک رکوع کر کے پڑھ اور سمجھ لیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔